جناب میاں محمد شفیق صاحب لاہور، السلام علیکم۔ ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ پر ہمیں یاد فرمایا، جواب حاضر۔ آپ نے پوچھا کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کرسچن کو دین اسلام سے متعلق کچھ بتاؤں، براہ کرم مجھے یہ بتائیے کہ میں ان لوگوں کو کس طریقے سے قائل کروں کہ بائبل میں تحریف ہو چکی ہے۔ دیکھیے، آپ اگر وہ عالم دین جس کی بائبل پر اسٹڈی اگر آپ پوچھیں تو آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ 10 برس 5 برس کی بائبلوں سے اگر آپ موازنہ کریں، ان کو ٹیلی کریں، تو آج کی بائبل میں کچھ اور ہوگا، 5 برس کی بائبل میں کچھ اور ہوگا، اس سے پہلی کی بائبل جو ہے اس میں کچھ اور ہوگا۔ اور انہوں نے جو اس میں تحریفیں کر دی، قرآن مجید فرقان حمید بھی اس کے ثبوت میں موجود ہے کہ پچھلی جو کتابیں ہیں ان کے لوگوں نے اس میں تحریف کر دی ہیں۔ تو اب آپ اسلام کی حقانیت، اسلام کی سچائی، اسلام کے اصول بتا کر کے ان کو قائل کریں۔ مثال کے طور پر مجھے بتائیے، کیا اسلام کے علاوہ کوئی ایسا مذہب ہے کہ بچے کے پیدا ہونے سے موت تک کے جتنے مسائل ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں؟ کوئی دین بھی یہ تفصیل نہیں بتا سکتا جو ہمارے دین اسلام میں ہے کہ بچہ پیدا ہونے پر کیا کیا جائے، پاکی ناپاکی کے مسائل، اس کے کان میں اذان کہی جائے، ایک کان میں اقامت کہی جائے، ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ اس بچے کے نان نفقہ کا خیال کریں۔ بچے کے پیدائش سے موت تک کا نظام اگر کسی کے پاس ہے تو وہ نظام اسلام ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ازم اور نظام ہیں وہ اس اعتبار سے بالکل ناقص ہیں۔ اس طریقے سے آپ اسلام کی حقانیت کو ظاہر کر کے اپنے دوست کا مذہب جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں، جیسے کہ فرما گیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دین تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، اور اگر کوئی شخص اس کے علاوہ کوئی اور دین قبول کرے تو صرف دنیا ہی نہیں بلکہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں بھی خسارے میں ہوگا۔ کوئی اور مشورہ آپ کو چاہیے ہو تو دوبارہ آپ ای میل پر رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو مشورہ دیا جائے۔